قرآن دی تفسیر یعنی کہ حضرت معاویہ جڑے مانتے بھی نہیں تھے قرآن انہوں دے خلاف اگے گل کر انہوں دے خلاف تلوار کے چکنی سی مولا علی نے کوئی عہدہ ہونا سی کوئی خلافت ہونی تھی تب بھی چکنی. چلو ٹھیک ہے بابا جی سنو یہ بتائیں کہ سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ خلیفہ جب بنے ہیں تو ان کا واقعہ ملتا ہے نا سقیفہ میں معاملہ پیش آیا ہے کن کن لوگوں نے بات کی ہے وہ کلام بھی ملتا ہے ایک بندے نے یہ کہا دوسرے نے یہ کہا تیسرے نے یہ کہا چوتھے نے یہ کہا. نہیں سیدنا ابو بکر دی خلاف یار میری بات بھی تو سن لیا کرو نا. ابو بکر دی خلاف میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی پینچ نہیں منعقد ہوا کوئی بھائی دنیا کی ساری تاریخ کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے. سقیفہ میں کیا ہوا تھا سقیفہ میں کیا ہوا تھا ایک منٹ اور سقیفہ میں کیا ہوا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دے واسطے کوئی صلح مشورہ نہیں ہوا. اور سقیفہ میں کیا ہو رہا ہے سقیفہ میں تمام سردار اکٹھے ہیں کہہ رہے ہو صلح مشورہ کیسے ہوتا ہے کمپین چلائی جاتی ہے بینر لگائے جاتے ہیں. ایک منٹ عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ چکے تھے نالی بات کر لی اہم بس اپنے چیز بھائی وہاں پر آرگیومنٹ ہوا ہے وہ آرگیومنٹ لکھا ہوا ہے رحیق المختوم اٹھا کے پڑھو آرگیومنٹ لکھا ہوا ہے دنیا کی ساری تاریخ کی کتابوں میں آرگیومنٹ لکھا ہوا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے حضرت عمر نے ہاتھ اٹھا کے بلند کر دیا لوگوں نے مان لیا ایسے ہی آرگومنٹ دکھا. اچھا وہ جب سیدنا عمر نے ہاتھ بلند کیا لوگوں نے مان لیا تھا کوئی مشورہ نہیں ہویا اور کوئی مشورہ نہیں ہوا تو خلیفہ کیسے بنے سننا وہ مشورہ تم نے بخانا ہے اور سیدنا علی سے نہیں ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا علی کا کوئی اتنا قد قامت ہی نہیں تھا کہ وہ بہت بڑے لیڈر نہیں تھے معاشرے میں باقی لوگ بڑے بڑے لیڈر تھے سب نے اتفاق کیا سیدنا ابو بکر کے تو سیدنا علی کے کیسے خلیفہ بنے گے تو بتاؤ سرکار سیدنا ابو بکر تے ہو نا پہلا تو ثابت کرو ابو بکر بتا تو دیا سقیفہ کو شیعہ بھی مانتے ہیں سقیفہ میں لوگوں نے گفتگو کی ہے اعتراض کیا ایک بندے نے اعتراض کیا ہے میں نکال اس نے کہا ایک بندے نے اعتراض کیا کہ نہیں ان کو ہونا چاہیے وہاں پر پھر آرگیومنٹ پیش ہوا ہے کہ نہیں ہم میں جو قداور شخصیت ہیں وہ یہی ہیں تب جا کے سیدنا عمر نے کہا اس لڑائی کو ختم کرنے کی ہمارے لے آؤ سامنے لاؤ. میں کہہ رہا ہوں سامنے تم حضرت علی کا لگاؤ جس کا اختلاف ہے تم حضرت ابو بکر کو خلیفہ اول نہیں مانتے سرکار پہلی خلافت ثابت ہوئے گی. یہ بتاؤ حضرت ابو بکر کو خلیفہ اول مانتے ہو ہے گل کرنا اور میرے منن یار بتاؤ نا مانتے ہو نہیں مانتے تو پھر دلیل شروع ہوگی نا میرے منن دے نال یا نہ منن دا تے سوال ہی نہیں نا سوال ہے کہ خلافت پھر بات ہی نہ کرو بھائی تم حضرت ابو بکر کو خلیفہ اول مانتے ہو اگر میں تو دسنا اگر سیدنا علی علیہ السلام دی خلافت نہیں نا ثابت تے پھر خلیفہ تے ابو بکر بھی کون ہے اور دنیا کی کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے بھائی یہ شیعوں کا اور آپ کا ٹکوسلا ہے بات سیدنا علی کو ان کے محلے میں کوئی نہیں تھا مانتا ہے گل کرنا نہیں ان کے محلے میں بہت نہیں تھا کوئی دینے کو تیار او یار سیدنا ابو بکر دی خلافت تیرے کو ثابت نہیں ہوندی بھی تو چلے یار اچھا تم نہیں مانتے ابو بکر کو خلیفہ چل نہیں مانتا میرے ثابت کر رہے میں تو کہہ رہا ہوں جادو چڑھ کے بول رہے آپ مانتے ہو خلیفہ اس سے بڑی کیا دلیل میں نہیں مانتا ثابت کر. اچھا اس بات پہ قائم رہنا تم سیدنا ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے نہیں مانتا چل ثابت کر چل شاباش نہ مانو اس سے کوئی ایمان پہ فرق نہیں پڑتا آگے چلو لو اڑ گئی اڑ گیا کیا بھائی نہیں کوئی ایمان پہ جائے میں حضرت علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتا تم بھی نہ مانو تیری اوقات اس میں کیا بات ہے نکل ادھر اے ٹوٹل اوقات آتے نکل ادھر کھوتی دیو بچیو اے ٹوٹل اوقات آ کہ ابو بکر دی خلافت نہیں ثابت ہوندی پئی صاحب لا تے گلاں سن لو اے ٹوٹل اوقات ہیں اے تو من پہلا اپنا کی ہو گئی اندازہ کر ابو بکر صدیق دی خلافت تے کوئی ثابت ہوندی نہیں بھی تے مولا علی دی خلافت انگل چکدا وے ہاں کون سی مسلم اللہ کرن ابو بکر دی خلافت ثابت کر پھر مولا علی دے بھی آ جائیں بسم اللہ انہوں نے ہون سیدنا ابو بکر دی خلافت ثابت کرنی سب تو پہلے اس تو بعد اگے چلا آ جاؤ شاباش تہنوں میں بغض اہل بیت تہاڈے وچوں امرا کڈنا بے فکر ہو نال ہی پتہ کی کہندا
ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨਾ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਤਮ, ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮੁਸਲਮ ਐਂਡਾ ਕੋ ਮੁਨਾਫਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੇਖਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਆ ਤਹਿਰੀਫੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਉਹ ਕੱਢ ਛੜੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਤੇ ਸ਼ੀਏ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕੱਢਣੀ, ਇਦਾਂ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਬਿਲ ਇਜਮਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़ेह दलील मौजूद है कि मेरे बिहाफ से मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाएगा, मेरे बिहाफ सिंपल खिलाफत इस तो बाद का दलील की किधर अबू बकर नूं आख्या होवे, उमर नूं आख्या होवे या उस्मान नूं आख्या होवे, किथे आख्या अना रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह ला। हाँ अल्लाह के नबी तो इनकार कर रहे हैं कि तुम मेरे भी हाथ तलवार चुकने ने। चलो करो खिलाफत मैं तुम साबित करवाना वा, मौला अली की खिलाफत जिन्हें उंगल चुकी सारी उड़ जानी है। अरे पापा मैं तुम्हें दी बनानी तो बड़ी ट्राई कर दी। हाँ एक मिनट डाल लेंगे। की बोला माल पता मतलब पता कि देख गल ये कि जिस टाइम गल होंदी भी होवे ना ए विच हासा ये वो गल ही ठीक नहीं थोड़ी विच हासा ठट्टा ये गल ही कोई नहीं। आ रही नजर आ रहे? हाँ सुना बिस्मिल्लाह। यार क्यों ना कर यार, एक मिनट मैं दूसरी तरफ ला गया। हाँ बाबा अच्छा जी, हदीस है ये कि जुबैर बिन मतआम रज़ी ताला अन्हु कहते हैं कि जब खैबर की जंग हुई तो रसूलुल्लाह ने माल गनीमत में से क़राबतदारों का हिस्सा बनु हाशिम और बनु मुतलिब में तकसीम किया, ठीक है। तो बनु नौफल और बनु अब्दुल शम्स को छोड़ दिया, यानी कि बनु उमय्या ने छोड़ दिया, ईसानी में ले आना। तो मैं और उस्मान रज़ी ताला अन्हु दोनों चलकर नबी के पास आए और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, ये बनु हाशिम है, हम इनकी फजलत का इनकार नहीं करते क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इनमें से दिया है, लेकिन हमारे भाई बनु मुतलिब का क्या मामला है, तो आपने इनको दिया और हमको ना दिया, क्योंकि आपसे हमारी और इनकी कुराबतदारी यकसा है। इस पर रसूलुल्लाह ने फरमाया, हम और बनु मुतलिब दोनों जुदा नहीं हुए, ना जाहिलियत में और ना इस्लाम में, और हम और वो एक चीज़ है। आपने दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में पेवस किया, गोया दिखाया कि इस तरह की मतलब है पापा का पेश करना पता है मैंने समझाओ हूँ मैनू पता है। आवाज़ आ रही है? ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੈਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਖਰਾਜ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਖੈਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਬਨੂ ਉਮਈਆ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਿਆ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਨੂ ਉਮਈਆ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਸੈਯਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਅੰਹੂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੀ, क्योंकि इन्होंने तो इस्लाम कबूल ही नहीं किया। ये तो आई बड़े बाद है कि नहीं है? हेलो हाँ मैं क्या गल है वे कि जी बनु उमैया सी उस टाइम बनु उमैया तो मुराद की सी
سیدنا عثمان غنی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی تیری بات. نہ میں نیٹ سے کر کے آیا مجھے یاد نہیں آ رہی. آج ہم ایسا ناشتہ کریں گے چائے. ٹھیک ہے باجی. ہیں اب اللہ تعالیٰ منی دیں گے نا پھر ہم شوپا کریں گے باقر ہانڈ. کیا دیکھ رہا ہے. ہلو ہاں آواز آ رہی ہے. ہاں صحیح. ہاں میں آخیا کہ اس ٹائم بنو امیہ تو مراد کون لوگ سن؟ بنو امیہ تو بار میری گل سا جڑی بنو امیہ سے نا اے شروع تو ہی نا جڑے جاہلیت دے وچ جڑے نا ہاں آواز نہیں آ رہی. آ رہی ایسے بابا مسئلہ ہے احسان دا بدلہ احسان ہے. ٹھیک ہے بنو مطلب جڑا سی نا او رسول اللہ دا پرانا وفادار سی تے رسول اللہ نے کوئی لالچ نہیں رکھی. ٹھیک ہے تو دوسری طرف بنو امیہ جڑے فتح مکہ تک مسلمانوں نے جنگاں لڑدی رہی. اج لوگ اٹھ کے فضیلتاں دیندے نے بنو ہاشم. یار بابا ایک سمجھ نہیں آتی ایک رسول اللہ کا قبیلہ ہے بنو ہاشم ہے جہدے وچ رسول اللہ نو اتارا گیا یعنی کہ رسول اللہ نے وچوں آئے نے نا او دے تے ظاہر مولا علی علیہ السلام بھی بنو ہاشم دے وچ نے. تے لوگ اٹھ کے فضیلتاں دیندے نے دوسریاں تو مولا علی تے کہندے مولا علی دی فضیلت ہی کوئی نہیں. باجی کو دے دینا. باجی بگا کر رہی ہے. باجی کو چاہیے ہوگا. مولا علی دی فضیلت کیوں نہیں؟ مولا علی دی فضیلت نہیں ہے کہ اپنا سارے صحابیاں دی فضیلت ایک سائڈ تے مولا علی دی ایک سائڈ اینیاں فضیلتاں یہ تے صرف اور چلو اے کہ صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے اپنا آڑ دے وچ مولا علی علیہ السلام دی فضیلت کٹانے نے نا یہ تے انہاں دی بدبختی ہے. حالانکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نال مولا علی دا کوئی کلیش نہیں سی. وہ تو کلیش انہوں نے بنایا انہوں نے ناسبیاں نے. ٹھیک ہے وہ بنوا دے. بالکل خود بھی جگہ لڑتے رہے تے آخری وقت تک یعنی کہ فتح مکہ تک لوگ جنگا لڑتے رہے نے. ٹھیک ہے معافیا مانگ کے مسلمان ہوئے نے. ٹھیک ہے تو جی فضیلتاں برتری دے رہے نے مولا علی تے صاحب لاؤ.
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਇਹੀ ਪੜਾਸ ਕਰਦਾ ਬਸ ਕਿ ਜੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਕਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੋਟੇ ਦਾ اور چھوٹے ہوں یا بڑے پہلے مسلمان جانتے پھر بابا تیرا کی موقف ہے حضرت ابو بکر نے جو خلیفہ بنایا گیا تیرا کی موقف ہے یار میرا موقف کی صحیح گل ہے تیری گل حقیقت ہے حقیقت اس بنا کے بنایا گیا سے انہوں نے یعنی کہ کی شاب ہے کہ انہوں نے کی اور حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کبار صاحب وعدے میں بات ہے کہ شمار سے ہونا تھا بنا ہڑے میرے خیال نہ نا بابا میں جتنا مینوں یہ لگتا کہ سارے صحابہ جڑا نا سینئر صحابہ ہے سن تقریباً رسول اللہ کے ہم عمر ہی ہے سن 1-2 سال کا فرق ہونا ٹھیک ہے سب تو زیادہ وقت بھی انہوں نے گزارا رسول اللہ نے اس سے بلا انہوں نے قربانیاں بھی بہت زیادہ جی بنا تے ایکسپیرینس ویچ کے سینئر صحابی ویچ کے انہوں نے جی ہے نا انہوں خلیفہ بنایا گیا یہ تے عقیدہ ہے ساڈا آپاں جڑا اجماعی امت لینا ہے سیدنا ابو بکر دی خلافت اگر انہوں نے سامنے اجماع امت نہیں لیا دیتا کیونکہ یہ کڑی کڑی جی اجماع امت مولا علی علیہ السلام کی خلافت پوچھتے پہ نا ہاں جہاں کہ اپنا سیدنا مولا علی علیہ السلام کی بیعت کرنے والے سب تو پہلے تو اما عائشہ نے حکم دیتا ہے انہیں نام انہوں نے پھر ان کی کرتا میں تو انہوں آج حکم کاٹ لینا نا اما عائشہ انہوں نے پوچھنا کہ اما عائشہ سے حکم دے دی کہ مولا علی کی بیعت کرو تو سادہ سوال درا کر یہ دیتے ہوں کی ہے سوچ بابا علی دی خلافت ہوتے نا بڑی مزیدار شے پائیے پی ڈی ایف ہے وہ میں تو سینڈ کرا میں تو کنی کو دے رہے تیرے کو بس میں ختم میرا کام مولا علی دی خلافت ہوتے نا 2 پی ڈی ایف وہ میں تو سینڈ کرا گا تو بڑے بڑے مضبوط لائے ہیں بابا تیرا اپنا ٹیلی گرام بنے ہاں ویسے نمبر دے میں تم ٹیلی گرام میں سینڈ کرا مسلم کی خلیفہ راشد نہیں مانتا کنو مولا علی آہو اوہ یزیدی ہے غامدی ہے غامدی ہاں انتقام دی کہڑا پہن دا لوڑا اپنا یزیدی نہیں ہے وہ بھی یزیدی ہے بڑے بابا دے بڑے پٹے سے قائد او خیر بابا اور کو لوٹ مار بابا میں کیا آیا سی 2 جنگوں میں نا کم و بیش نا لاکھ 80,000 لاکھ تو تقریباً بندہ شہید ہوا ہے نا ایسے ہی ہے نا مار بھائی اب اس کی جزا اسپیسیفک نمبر تو نہیں ہے روایتیں ہیں 4,000 کر لیں 20,000 کر لیں 10,000 کر لیں منیمم کرتے ہیں منیمم کو لے کر چلتے ہیں ہاں اچھا 10,000 کر لیں اب اس کا حساب تو ہوگا ایسے ہی ٹھیک ہے نا اب مسئلہ یہ ہے یہ حساب کر چکے یہ کہتے ہیں کہ ایک معاملہ یا تو کہتے ہیں کہ دونوں حق پر ہیں مطلب کہ دونوں طرف کے لوگ حق پر ہیں ایک کہتے ہیں کہ سیدنا علی کی جماعت خطا پر تھی اور ایک کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ کی جماعت خطا پر تھی اور ایک کہتے ہیں کہ سیدنا علی کی جماعت حق پر تھی سیدنا امیر معاویہ کی جو جماعت تھی نا وہ اجتہادی خطا پر تھی اب اس کا الٹ نہیں ہمیں ملتا اس معاملے میں نا کہ سیدنا امیر معاویہ کی جماعت حق پر تھی اور سیدنا علی کی جماعت جو ہے اجتہادی خطا پر تھی یہ ہمیں نہیں ملتا سیدنا علی کی جو جماعت ہے اچھا اگر دیکھیں عمار بھائی جو سیدنا امیر معاویہ کی جو جماعت ہے اگر وہ اجتہادی خطا پر ہے
جیسا کہ جمہور اہل سنت کا موقف ہے اگر لے لیا جائے تو جو پیش کیا جاتا ہے ایسے ہی ہے نا. اب اگر اس کو لے لیا جائے تو اس کے مطابق کیا سمجھتے ہیں کہ جو 10,000 بندہ ہے جو ان کا قتل ہوا, جو وہ شہید ہوئے, ان کا کیا آدھے کہ وہ کیا ملے گی سزا؟ وہ کیا کہتے ہیں, اگر کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر حق پر ہو تو وہ دو ثواب, اور اگر اجتہادی خطا پر ہو تو 11 ثواب. تو اس معاملے میں جو ثواب ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے, کس طرح ملے گا ان کو ثواب ان قاتلین کا؟ دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے. سب سے پہلے تو اہم بات یہ ہے کہ جو بندے قتل ہوئے ہیں وہ کیوں قتل ہوئے ہیں, ان کا مقصد کیا تھا, اور جو مارنے والے تھے وہ کیوں مار رہے تھے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے نا, کہ اگر غلط فہمی کی بنیاد پر دونوں لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور جنگ ہو گئی, ٹھیک ہے, یا جو عام مثال کے طور پر اصل مسئلہ لیڈران کا ہوتا ہے. جو عام لوگ ہوتے ہیں نا وہ لیڈروں کو فالو کرنے والے ہیں. مثال کے طور پر حضرت علی کے موقف والے لوگ کیا سمجھتے تھے کہ علی خلیفہ راشد ہے, ان لوگوں نے بغاوت کیا, ہم نے ان سے جنگ لڑنی ہے حکومت کا نظم جو ہے نا منوانے کے لیے, ٹھیک ہے. حضرت معاویہ کے جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے چچا لڑکا جو ہے نا قتل کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ, تو ہم نے ان کے قصاص کا مطالبہ کرنا ہے. اب فکر مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے فالور, ٹھیک ہے, وہ تو کہیں گے بھائی ہمارے بڑوں نے یہ کہا, ہم ان کی بات مان رہے تھے. ایک کہے گا میں تو اللہ کے حکم کی پیروی کر رہا تھا, قصاص مانگ رہا تھا. دوسرے کہیں گے ہم تو خلیفہ راشد کی پیروی کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو اصل پھر بھی وہاں پر معاملہ جا کے جو لیڈران ہوتے ہیں نا ان کے ہی پیش آتا ہے, یار یہ لیڈروں کو کیا ہوگا. تو باقی اگر مثال کے طور پر میری ذاتی موقف آپ دیکھیں نا, تو میں حضرت معاویہ کو اجتہاد جو ہے نا, اجتہاد کر سکتا ہے بندہ, میں بھی اجتہاد کر سکتا ہوں, کو بھی کر سکتا ہے, لیکن میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ انہوں نے اجتہاد نہیں کیا. کیونکہ اجتہاد اس وقت تک ہوتا ہے جب تک نص سامنے نہ آ جائے, لیکن ان کے سامنے نص موجود ہونے کے باوجود, ان کو خود ان کے علم میں ہونے کے باوجود انہوں نے اس نص کی تعویل کر دیا, ٹھیک ہے. جو اتنا واضح ان کے سامنے روایت آئی, اس کے باوجود انہوں نے تسلیم نہیں کی اس بات کو. جس طریقے سے سعد بن عباد کے سامنے جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نا کہ سعد بن عباد تمہیں پتہ ہے نا رسول اللہ نے کہا تھا کہ جناب خلیفہ قریش میں سے ہوگا, ٹھیک ہے, انہوں نے ختم کر دیا اپنے اعتراضات, انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیچھے ہٹ گئے. لیکن حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے ان کے سامنے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ عمار کو بائی گروہ قتل کرے گا, انہوں نے تعویل کر دی. انہوں نے کہا عمار کو ہم نے قتل نہیں کیا, عمار کو تو ان لوگوں نے قتل کیا جو ہمارے سامنے لائے ہیں. میرا ذاتی یہ موقف ہے کہ پہلی بات حناف کے ہاں تو ویسے ہی حضرت معاویہ یا ظاہریوں کے ہاں حضرت معاویہ کا فقیہ ہونے کے بارے میں یا فتویٰ دینے کے بارے میں کوئی مقام نہیں ہے, ٹھیک ہے, الا کہ چند ایک لوگوں نے کہہ دیا ہو. اور امیر المومنین کا حضرت معاویہ کے مقابلے میں علم اور معیار وہ آپ چھوڑ بھی دیں علی کی خلافت کو, علی کا جو علم ہے وہ اہل سنت کے ہاں مسلم ہے. امیر المومنین ان لوگوں میں سے ایک ہیں جن کے سب سے زیادہ فتوے رسول اللہ کے زمانے میں, حضرت ابوبکر کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضرت علی کے خود کے زمانے میں. سب سے زیادہ فتوے ان لوگوں کے چلتے تھے جن لوگوں کی بات لوگ مانتے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں اگر آپ ریسرچ کرنا چاہیں تو میں آپ کو ایک دو کتابیں ریکمنڈ کر سکتا ہوں. ان کے علم کا معیار یہ تھا کہ لوگ ان سے فتویٰ لیتے تھے خلفائے راشدین کے دور میں. تو اگر کوئی بندہ ان کو سمجھتا ہے کہ یہ ناقص العلم ہو گئے تھے, اور جس بندے کو دین کا نہیں پتہ, ٹھیک ہے, جو ان کے معیار ان کے برابر کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی آج بندہ مفتی تقی عثمانی سے اٹھ کر میں اختلاف کرنا شروع کر دوں, میرے اختلاف کی کیا حیثیت ہے بھائی. ہاں دین کا علم مجھے ہو سکتا ہے, لیکن کیا کوئی بندہ میری اس بات کو تسلیم کرے گا؟ وہ کہ نہیں بھائی وہ مفتی ہے, اگر اس کو علم نہیں ہے تو میرے پاس کہاں سے علم آ. تو میں ذاتی طور پر یہ میرا عقیدہ ہے, میں حضرت معاویہ کو اجتہاد پر نہیں سمجھتا. میں کہتا ہوں کہ ان کے سامنے باتیں آ گئی تھی, واضح ہوگی, لیکن انہوں نے ان باتوں کی تعویل کر دی, اللہ انہیں معاف کرے. فیئر انف. نیچے کون آیا ہو؟ ارے صحیح ہے. وہ امام جی بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے قاسم بھائی کی؟ ہاں میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو قصاص کا جو معاملہ تھا وہ اس مطالبے کے حوالے سے, مطلب قصاص پر حضرت مولا علی علیہ السلام کا موقف جو بھی تھا وہ کیسے ٹھیک تھا, اور حضرت معاویہ کا جو موقف تھا وہ کیسے غلط تھا, اور کیا موقف تھا؟ میں اکثر نا اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ جو حضرات یہ قصاص کی رٹ لگاتے ہیں نا, سب سے پہلے میری گزارش تو ان سے یہ ہوتی ہے کہ بھائی پہلے جا کے نا سہیل بھائی 1 منٹ میوٹ لگا لیا, آپ کے یہاں شور آ رہا ہے. اچھا, میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں کہ جو حضرات بھی قصاص کی بات کرتے ہیں نا, ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ قصاص کا طریقہ کار تو دیکھ لیں. مثال کے طور پر قرآن کریم میں نا اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیے ہیں
کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، لیکن اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کے لیے اللہ نے ایک نبی بھی بھیجا ہے جو ان چیزوں کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے نماز کا حکم دے دیا، لیکن پریکٹیکل جو ہے نا رسول کریم نے کر کے بتایا، اور اللہ کے نبی کو دیکھ کر صحابہ کرام نے سیکھا اور ان کی پیروی کرنے لگے۔ اسی طریقے سے روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کے کیا مصدر ہیں، بیوی بچوں سے کیسے سلوک کرنا ہے، یا باقی جتنے بھی احکام قرآنیہ ہیں، اللہ نے احکام نازل کر دیے، لیکن ان کو پریکٹیکل کر کے بتایا ہے رسول کریم نے، اور اس کی شرح و وضاحت بھی رسول کریم نے کی ہے، کیونکہ دین کی شرح اور وضاحت رسول کا کام ہے، وہ کر کے بتائے لوگوں کو، ہر بات کو واضح کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن نے یہ تو کہہ دیا کہ قصاص تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ ایک جان آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، جو بھی وہ ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ اب یہ ایک حکم ہے جنرل کہ یہ واقعہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قصاص لینا کیسے ہے، حکم تو ہے ہمارے پاس۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو، اب کو بندہ میری گردن پہ تلوار رکھ کے کہے کہ قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، میں کہوں گا بھائی بتاؤ پڑھنی کیسے ہے، طریقہ کار کیا ہے اس کا، مجھے یہ نہیں پتہ،